الحمدللہ اپنے بقدر مجھے اچھی باتیں معلوم ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے اس لیے گوشت گزار کرتا رہتا ہوں کہ سامنے کیا چاہتے محفوظ رہ جائیں اور وقت کی پریشان آ جائیں، لیکن اب ایسا ہے کہ دن بدن کچھ طبیعت میں زور پیدا ہو رہا ہے، مستشفے بات کرنے کا تقاضا بھی کمزور ہو رہا ہے، پھر شاید ہوتا ہے کہ آپ لوگ اتنی دور سے آتے ہیں جمع ہوتے ہیں کیا بات کروں، پھر وہی تکرار کرتا ہوں کہ پہلے کر چکا ہوں، پھر اسی کی تکرار ہوتی ہے، پھر وہی تکرار ہوتی ہے۔ اگر بھائی یہ تکرار میری سمجھے کہ کوئی نئی بات نہیں تو نئی بات کو نظر نہ ہوگی، بات جو تھی وہ بات جو ہے وہ ایسی ہے، وہ اللہ کے رسول کی بات ہے، 1000 دفعہ بولا ہو 50,000 دفعہ بولا ہو، اپنی صلاحیتیں سننے سے بھی وہی صلاحیتیں درست ہوتی ہیں، حاجتیں درست ہوتی ہیں، ہم شکر رفع ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے بات؟ اگر محبت ہے دین کی اور دین کی عظمت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ضرور ہوتا ہے، چاہے بات یاد رہے یا نہ رہے، بات یاد رہے یا نہ رہے، مگر اگر قبول کر لیتا ہے ہماری ہمدرد ہوگا ہم بولے گے کبھی تو کم سے کم حقیقت یہ ہے، معلوم سب کچھ ہے، فرائض معلوم ہے، واجبات معلوم ہے، حلال معلوم ہے، حرام معلوم ہے، ایک اندیشے والی بات ہے جس کو میں محسوس کرتا ہوں کہ جب تک اس کی تجدید نہ کرو گے اور بار بار اس کا اختیار نہ کرو گے، ماحول ہمارا بہت ایسا ہو گیا ہے، بڑی آزمائش شروع نہایت آزمائش شروع آ گیا ہے۔ اللہ کی باتیں معلوم، رسول کی باتیں معلوم، فرائض معلوم، واجبات معلوم، حلال معلوم، حرام معلوم، فرائض معلوم، عبادات معلوم، سب معلوم، لیکن عمل کے لیے ایسا ماحول ملا ہے ہم دل کھول کے عمل نہیں کر پاتے، اگر عمل کرتے بھی ہیں تو ہم پر ایک غفلت تاری ہو جاتی ہے، ہم سے بھی ضرور ہو جاتا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ بڑے اندیشے کی بات ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی خلاف کوئی شریعت بات اگر تمہیں دیکھ رہے ہے تو اس کو اگر تمہیں قدرت ہے تو ہاتھ سے نکالو، اور اگر نہیں کر سکتے ہو کتنے کا اندیشہ ہے تو کم سے کم زبان سے کہہ دو کہ بات ملتے ہے خراب ہے، میں بحث نہ کرنا، خبردار تو معلوم نہیں ہوں کہہ دو کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے، اللہ تعالیٰ اتنا کہہ سکنے کی صورت سے کرو، اگر اس میں بھی اندیشہ خدا کر دو۔ اور ادنا درجہ یہ ہے ایمان کا کہ دل سے برا کرنا، کہ جو سچ کر رہا ہے برا کر رہا ہے، سست ہے، فضول ہے، گناہ ہے، ناپاک ہے، نجیب بات کر رہا ہے، اتنی نفرت دل سے پیدا کر، یہ ادنا درجے کا نہیں ہے۔ آج ماحول ایسا ہو رہا ہے ہمارا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ چیز بھی ہمارے دلوں سے محض ہوتی ہے، ہم مانوس ہو گئے ہیں قدر کہ قبائل دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، بے شرمیت، بے حیائی، بے غیرتی کے انداز دیکھ رہے ہیں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی تہذیب حاجہ کا جادو چلا ہوا ہے، شریعت کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ میں بڑھ کے بات نہیں کہنا چاہتا، میری زبان نہیں لے رہا، لیکن یہ بات اہل علم نے دیا ہے، جو لوگ صوفی بن گئے ان کے اندر دیا، بلا خوف تربیت کہہ رہا ہوں لیکن مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ اہل علم کی شان میں ایسی بات، اہل احسان کی بات، ان کی شان مجھ سے بہت بلند ہے، میں تو ایک معمولی حقیقت کا علم کا آدمی، میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ وہ اہل علم کی جو تمام دن رات شرم رکھتے ہیں علم کا، تفاسیر کا، حدیث کا، فقہ کا، جو بھی اس میں ان کو بھی احساس نہیں ہے کہ ان کے اعمال ہے، اپنے اعمال کا نظر نہیں ہے، قال کا نظر نہیں، نظر یہ ہے کہ ہم لوگ کس کو حجت کہیں، کس سے کہیں، ہزاروں فرقے پیدا ہوتے جا رہے ہیں، آپس میں تصادم ہو رہا ہے، یہ سرکار باقی لوگوں کو باقی اہلیہ کو بڑی توجہ ہوتی ہیں، خود بھی باقی اختیار کر لیتی ہیں،
حقانیت کو چھوڑ کے نفسانیت آ جاتی ہے اور نفسانیت کی وجہ سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں. جہاں نفسانیت آئی حقانیت گئی تاثیر ختم ہو جائے. تو آج کل جو تاثیریں ختم ہو رہی ہیں ہماری باتوں میں تو یہ پیش ہماری نفسانیت پیش ہوئی. اللہ محفوظ رکھے, اللہ محفوظ رکھے. بڑی خراب چیز. تو ہم اس کو دیکھتے ہوئے کہ ماحول ایسا ہو رہا ہے, کیا کریں, مانوس ہوتے جا رہے ہیں. بے حرام بے اہم ایسا پھیلاؤ اٹھا دے شرمی دے رہا. عورتیں بھی بالکل آزادانہ بالکل قانون خدا کے خلاف شرائر کا مستقل جو فرشتوں کی لعنت ہے کہ سر کھلا ہو, گریبان کھلا ہو, اجنا لباس ہو, داڑھی کی بات ہو, اس طرح عام طور پر رواج ہو گیا ہے. مرد سے مانوس ہو گئے تو عورتیں ایک کا جنم دے رہے ہیں, مرد سب ہونا چاہیے کہ وہ گوارا کر دیتے ہیں. میں نے ایک ایسی کہا تھا کہ جو عورتیں بہت ہی بے غیرت اور بے شرم ہیں کہ جو اس موجودہ تربیت کو اپنا ہنر سمجھتی ہیں اور عزت سمجھتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ آج کل کے دور حاضر کی تربیت یہی ہے کہ جتان کو ہونا چاہیے. اس سے زیادہ بے غیرت اور بے شرم لوگ ہیں وہ مرد جو خدا کے قانون کو اور خدا کے خلاف باتیں کرنے کے اوپر راضی ہیں اور اس کی توجہ کرتے ہیں اور اس کو صحیح سمجھنے کے لیے تعبیریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کل کا تقاضا وقتی ایسا ہے, ہم کہاں کہتے ہیں مستقیم کہاں کہتے ہیں مستقیم. یعنی تقویٰ جو ہے ہمارا وہ محض کام پہ نہیں, یعنی ہمارا تقویٰ یہ کبھی ناقدری ہے. بھائی آپ لوگ جو یہاں آتے ہیں کم سے کم اس کا عہد کر لیں. بھائی دین کے اگر دین کی عظمت اور دین کی محبت آپ لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے, صرف نزدیکی کے لیے جاتے ہیں تو بھائی اللہ پر اثر کرتے رہتے ہیں. اگر یہ معلوم ہونا ہے بات ہی ہے سامنے والی بات تو آخرت کا خوف نہیں. صبح سے شام تک کی زندگی میں محنتیں نہیں ملتی کہ ہم مریں گے تو کیا ہوگا. لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں, جنازوں میں شریک ہوتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اپنے اوپر نہیں سمجھتے ہیں. ایسی عبرت ہوتی ہے. جنازہ نماز پڑھی جا رہی ہے, اس کے بعد سارے ہوئے جنازہ سامنے جا رہا ہے, سب گردن جھکائے لوگ جا رہے ہیں, مخمون ہے. آپس میں دنوں سے کہا رہے گا. اب دنیا بھر کی باتیں جو اس کو مل گیا وہاں بجائے سے عبرت میں یہ سمجھے کہ ایک دن ہمارا بھی یہ شروع ہوگا, ہم بھی اسی طرح جائیں گے. دنیا کے کوئی دوست مل گیا, عزیز مل گیا, یا بہت دنوں بعد ملا, ایسا افسوس ہوتا ہے سن کر اس مجمے میں کہ اللہ یہ وقت ایسا تھا قبرستان میں پہنچیں گے وہاں بھی ایسی سلو بات ہے. دنیا بھر کے آج اخبار میں لکھا تھا, اخبار میں لکھا تھا, ہنس رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. یہ خدا کی خوشی کا عالم بڑی عبرت کی بات ہے. یہ کیا ہو گیا ہمارے سلوک کو, کیسے کسی متاثرین ہوتے. سامنے واقعہ ہے, جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے اور تم دنیا کی باتیں کر رہے ہو اور حسن کی باتیں کر رہے ہو. یہ بڑے عزت کا مقام ہے اور ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ ہمارا بعض خیرتا کہ ایمان ہے بھی یا کہ نہیں. محض نازی نام ہے ایمان سے ہمارا پاس. اگر ایمان ہوتا تو کچھ تو خالص ہوتی ہے, ایمان داروں خالصی نہیں کی جاتی. ان سادہ باتوں کو دیکھتے ہوئے بس جو کچھ اپنے بزرگوں سے باتیں سنی ہیں کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو کم سے کم ہے اتنا اچھا. میں اس کی تفصیلیں بتاتا ہوں, ہر مزید سے بتاتا ہوں. جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اس کا تبادل کیا کریں, کس طرح کریں, الحمد للہ ہر مزید سے بتا بھی دیتا ہوں. بتا کر نظر عمل کی تحقیق ہو آپ کے لیے. تو اس ماحول کو دیکھتے ہوئے کہ جس میں ہم لوگ گئے ہیں جہاں بے شرمی گئے, ہماری ضروریات زندگی, ہماری ضروریات زندگی وابستہ ہے ہماری گھریلو زندگی, وہاں بھی آزادی آ گئی, وہاں بھی خلاف شرح باتیں ہو رہی. ہم جانے کس طرح سے جذبہ ہے تبلیغ کا, اگر جذبہ کریں تبلیغ کریں ایک اندھیر مل جائے, ہنگامہ ہو جائے, مخالفت شروع ہو جائے, یعنی کیا ہو جائے, غیر چوری طور پر سب گوارا ہے. ہم یہ کردے میں ہزاروں رسومات اپنے آپ میں جہاں جہاں نظر گئی, جہاں جہاں آپ کا تعلق ہے, آپ خود جانتے ہیں کہ کس قدر لوگ بے خطر ہو کر نظر ہو کر یعنی کیا حرکتیں کریں.
اب ہم کو رات دن انہیں سے کاٹتا ہے، بڑے مستقل بنتے ہیں اگر ہم تو کچھ خرید پیدا ہوتی ہے، مگر ہماری ضروریات مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم ان کی ہم نوائی کرنے لگتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خواجہ تندارت کے دائرے حاصل ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب ایمان ہیں، صاحب اسلام ہیں، اور مطلب ہمارا ایسا ہو رہا ہے روزمرہ کی زندگی میں نہ ایمان کا پتہ چلتا ہے نہ اسلام کو پتہ چلتا ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا تنوع ہو جائے، ذرا سا علم کے درجے میں آ جائے کہ ہے حالت ایسی کہ نہیں، ہم لوگ اس حالت میں ہیں کہ نہیں، لیکن یہ حالت تھوڑی خطرناک ہے، اگر ہے یہ اقرار کرتے ہو تو آپ کیا واقعی آنکھیں بند ہونے کے آنکھیں بند ہوئی دنیا ختم ہو گئی، نہ آخرت خوشی نہ جنت خوشی نہ دوزخ خوشی، صرف پیاری چیز ہے۔ بہتا ہوا کا خیال ہے دنیا کہیں گی، بھرتا ہوا کا اقتدار اخبا کہیں گی، نہ اخبا کوئی چیز ہے نہ دنیا کی چیز ہے، ہم ہیں، ہماری ضروریات کی زندگی ہے، ہماری نفسانیت ہے، ہمارے ماحول ہے، یہ سارے کہتے ہیں اس وجہ کرتے رہتے ہیں۔ تو بھائی یہ چیز تو اسلام کو ایمان لگانا نہیں چاہیے، جس کے پاس ایمان ہے اسلام ہے، اس کا تقاضا تو کچھ ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایک کافی ہی چیز ہے کہ جو انسان کو شرافت بتاتی ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو، اشرف المخلوقات کو یہ درجہ ہے کہ تمام عالم انسان میں جتنے فرن بنے سب سے زیادہ بہتر ہے، اس مرتبے پر لے جانے کے لیے اللہ نے قانون بنایا ہے جس کا نام ہے ایمان۔ ایمان جو ہے وہ ہم کو اس مرتبے پہ لے جاتا ہے کہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں، تو اشرف المخلوقات کا تو ہر عمل شریفانہ ہونا چاہیے، ہر قول اس کا شریفانہ ہے۔ تو ایمان یہی تعلیم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو، تم کو تو ہر ادا تمہاری شریف ترین ہونے چاہیے۔ اور اب یہ ان کا راز تقویت ہے کہ جنت کیوں پیدا کی، دوزخ کیوں پیدا کی، ایمان کیوں پیدا کیا، زندگی کیوں پیدا کیا، شرک کیوں پیدا کیا، اس میں ہم نہیں کریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان عطا کرنے کے بعد ہم کو اللہ نے سب بتا دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین۔ یہی انسان جو اشرف المخلوقات ہے جانوروں سے سورتوں کتوں سے بدتر ہو جاتا ہے جب اللہ نے کی نافرمانی۔ دیکھنے میں انسان ہے لیکن خسائر اس کے عادات اس کے اخلاق جانوروں سے بہتر ہے۔ غریبان میں سب ڈال کے دیکھو یا کہ حرکتیں ہم سے ہوتی ہیں کہ نہیں، کتوں میں سوروں میں بھی بے غلطی نہ پاتی نہ ہوگی، کتا کیا گندی کے ساتھ آتی گندی کی گندی ابھی کہیں بھی گوشت ڈال دو تو کیا کھا جائے گا، کنجی تو روز کھاتے ہو، غیبت کرتے ہو اور نمیا کرتے ہیں مردار بھائی کا گوشت تم کھا رہے ہو سمجھتے سے حلال ہے، چاہتے نہیں بدلے گی جو جس کی چاہتی تو جو کتے اور سوروں وہ بڑا بے حیا جانور میں بھی جائے جیسے کسی بھی ہے تمہاری کہ تمہاری گھر کی نوجوان عورتیں باہر نکلتی ہیں اگر مردوں کو دیکھتے ہیں کیا سچے کا معصوم کا دیکھتے نہیں کہ ہاں سے بے حسی کا عالم آ گیا کہ سبق بے حسی کا عالم ہے کہ اپنی رسوں کو نہایتی بناؤ سنگار کر کے داری روایت کر کے بازاروں میں گھوم رہی ہیں، جتنی جہاں جا رہی ہیں سب بھولے جا رہی ہیں جن کے معاملات کا فرشتے ہیں، نہ جذبات ہیں کوئی نہ تقابل بتا کیسی بے حسی کر رہے ہیں۔ اس کے عبرت کے لیے پیش کر رہا ہوں، دیکھتے آپ لوگ یہ سب ہو رہا ہے، ہم ناموس ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، شروع میں کس کا خیر معلوم اپنی چیز مانتے رہا چاہیے جس پر مار گئے کہ انشاءاللہ آخرت کی جنت میں جائیں گے۔ بھائی کیا کرنا ہے لیتی ہوگی ایمان کا کیا حق ادا کر رہے ہیں، اسلام کا کیا حق، اللہ کا قانون یہ نہیں ہے بس کہہ دیا کہ تم مسلمان کہہ دو جنت سے چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں تم نے کہہ دیا ثبوت کو تو اپنے اعمال سے کہ تم صاحب ایمان تم صاحب اسلام تو ثبوت کو دو، ثبوت ہو اگر کچھ لاؤ سامنے کہو کہ اگر ایک دفعہ دے دو کہیں موضوع میں پوچھنے والا پوچھے گا تو کہا لکھا بھی ہے کہ تم نے
کوئی ڈگری بھی ہے تمہارے پاس, اگر کوئی شہر کو پیش کرنا پڑے گا. جب کوئی شہری ان کو کوئی سفارش کی ہے تو ان کو جانتا بھی ہے کہ سب کے ہو کہ خاندان کے وہاں بھی پوچھا جاتا ہے کرنا میں تو حق نہیں ہے پوچھے ہم نے ایمان دیا اسلام دیا, کچھ علامات لے کر آئے ہو, کچھ علامات ہیں ایمان کے, کچھ اسلام کے ایمان لے کر آئے ہو, کیا ہے حدیث شریف مفہوم اس کا حضور صبر کا ناکرم حوض کوثر سے کہتے اور وہاں سے پیالے بھر بھر کے اپنے امتیوں کو دے رہے ہیں. ایک گروہ آتا ہے کیا رسول اللہ کا, ہم بہت سے آتے ہیں اور آپ کی امتی ہیں, ہم کو بھی کیسے کیسے نہیں اچھا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں آپ کے اسلام کو آپ کی سنتوں کو ترک کر دیا, نئی نئی باتیں انہوں نے ایجاد کی اور آپ کے بالکل بتائے گئے طریقے چل گئے. کیا کرنا چاہتے ہیں فخر کو نکالے دور ہو گے, ارے خدا نہ کرے خدا ہر میں کہیں خدا نہ خاصہ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے ہیں کرشن کرنے کے فخر دور کرو, ان کو دور کر دیا میری میں امتی نہیں ہے, صحیح امتی ہونے کا تو شوق ادا کرو. اتنا تو کہو تیرے محبوب کی یارت کا حق دے کر آ رہا ہے, حقیقت سے سکون کر دو نہ صورت لے کے آ رہا ہے. بھائی صورتن تو حق ادا کرو کہ حقیقت سے کیا دوسری صورت اختیار کر لی وہ بھی شادی کر سکتے. اگر ایک جاہل آدمی آباد کہیں کرے عالموں کا جائے پہلی نظر میں سبھی سمجھے گی عالم ہے, اس کی قدر کریں گے, اس کی عزت کریں گے. بھائی لباس کی بھی تو عزت ہوتی ہے, تو جب لباس پہنا ہے ایمان اسلام کا تو کچھ کو حق ادا کرو, کچھ کو عزت حاصل کرو اس کو یا محض کہنے کو. تو میں یہی عرض کرتا ہوں کہ بات کا زیادہ کتابیں آپ کو بتا دی کہ کتابیں پڑھا کیجیے. جن چیزوں سے مجھے نفع ہوا میں اپنے احباب صاف کر کے کہتا ہوں تو خدا کے لیے یہ اخبارات نہ دے, یہ رسالے نہ دے, بڑے گمراہ ہیں, بڑی گمراہی ہر جگہ حادثہ آتا ہے, یہ وہ خط ہوا, کیا فائدہ ہے خرافات کے بننے اخبار میں. آج کل اس قدر کثرت سے رسالوں کی اشاعت ہونے لگی ہے, اس قدر کثرت سے رسالوں سے سوچنے حق و باطل کے امتیازی بڑے بڑے ادیب ایسے ایسے افسانے ایسے ایسے مضامین لکھتے ہیں یہ تمام گمراہ ہوتے ہیں. نہیں اگر اللہ تعالیٰ خوف اور ایمان اسلام کا حق ادا کرنا چاہیے تو اہل حق کی جو کتابیں ہیں ان کو پڑھو, اب آپ کو کچھ نہیں. بھائی مجھے جن چیزوں کا فائدہ ہوا اور آپ لوگوں کی یقیناً مجھے کی امید ہے حضرت مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مظاہر پڑھو یا 40,000 کمپلیٹ پڑھ لو, ساری حقیقت واضح ہو جائے گی. ایمان کی سلامتی کا حفاظت ہو جائے گی, اسلام کی حفاظت ہو جائے گی, اور جہاں جہاں اپنے قصور ہیں ان کا اجلاس ہو جائے گا, توبہ استغفار کی توفیق ہو جائے گی, آخرت کا سرمایہ ٹھیک ہو جائے گا. بغیر اس کی تعریف کے لیے اگر ان کے نصیب میں سوال کر دیا اور گھبرا جائے تو کیا کرو گے. تم نے تو ایمان سے اور اسلام سے جب واقعی نہ رکھا اور ان کا سوال ہوگا بغیر اس پاسپورٹ کے آخرت میں داخلہ نہیں ہوگا. پہلا معاملہ منکر نکیر سے ہوگا. منکر نکیر پوچھیں گے کون ہو تم, کیا ایمان ہے, کیا اسلام لے کے آئے ہو, کس سے مٹی ہو. کہتے ہیں جب تک پاسپورٹ میں کہیں جب تک ہوں گے جب تک نہیں ہوگا. پاسپورٹ ہوگا ایمان کا اور ضلع ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں خبردار مرنا آسان نہ سمجھنا, پہلے اس میں گھاٹی میں آ جاؤ گی. پہلے دیکھ لو پاسپورٹ ٹھیک ہے کہ نہیں, یعنی ایمان صحیح ہے, صحیح فائدہ ہے, کسی مشکانہ انداز میں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے دل میں عظمت ہے کہ نہیں. اگر یہ ہے عمل ہونا نہ ہونا اللہ ہے تو صحیح سے اعتراف سے توبہ کرو, استغفار کرو, وہ بھی پاس ہو جائے. لیکن پاسپورٹ جعلی لے کے جاؤ گے, آج کا پاسپورٹ بھی بہت جعلی مل جائیں گے. دیکھو کیا حق ہو رہا ہے, 6 برس کی جیسا میں 7 برس کی جیسا میں 2 برس کی ایسا نہیں کہ پکڑا نہ جائے. پکڑے جا رہے ہیں لوگ جو جعلی پاسپورٹ والا بنا رہے ہیں, گروہ ایسا ہے کہ جو جعلی پوسٹ ہے, لیکن ایک نہیں پکڑے جاتے پھر جو جگہ ہوتی ہے ہوتا ہے. ایک بار کہنے لگے کہ وہاں گئے تھے مدینے طیبہ یا مکہ مکرمہ, پاسپورٹ کی میعاد بگاد خارج ہو چکی تھی, خلاف میعاد وہاں ٹھہرے ہوئے تھی. کہیں سے خبر لگے لیکن مت اسے پہنچا رہے تھے لوگ, حرم شریف سے پکڑ جیسانے بھیجتے ہیں جیسانے کے لیے. تو وہاں سے انہوں نے پکڑ کے جہاں سے کر کے واپس کر دیا پاکستان. اپنی میں غلطی ہوتا ہے, پکڑ جاؤ گے تو اپنا پاسپورٹ اپنا ایمان صحیح کرنا اور اپنے نبی کریم کا رشتہ جو ہے امتی ہونے کا صحیح کرنا.
اس کی ترکیب یہ ہے، میں بتا دیتا ہوں. ہاں جو مزدار ہوتا ہے کہ اخبارات رسالات کے صدر گزار سب سے بڑا ایمان پر حملہ مارے، اسلام پر حملہ، یہ ٹیلی ویژن ہو گئے، گھر گھر برباد، گھر گھر برباد ہوئے. نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں ایسے شہرانی مناظر دیکھتے ہیں، دماغ خراب ہو رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں، جنون ہو رہا ہے، جذبات ابھرتے ہیں، ضبط کرتے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں. یعنی کتنے پاگل ہو جائے کہ یہ ٹیلی ویژن میں اور ریڈیو میں گھر کے گھر برباد کرتے ہیں. اور اب انہیں کے بندوں کی ایجاد جنہوں نے گھر گھر ہمارے ٹیلی ویژن بتایا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کی جو شعائیں ہیں یہ آج کل تمام لوگوں کو امریکہ وغیرہ میں کینسر پیدا ہو رہے ہیں، دماغ کے، آنکھوں کے اور میرے. یہ ٹیلی ویژن دیکھیں، خدا کے لیے اپنی اوپر گرہن کرو. گناہ کبیرہ رہا تو وہی طرف رہا، وہاں تو جہنم میں اس کا مزاج خوشی ہو جائے گی، لیکن یہی جہنم میں ہو جائے گی. ایسے کینسر پیدا ہو رہے ہیں. خدا کے لیے لعنتوں کو گھر گھر تفریح ہو رہی ہے، تفریح ہو رہی ہے، لیکن اس کی شعائیں جو ہیں وہ مسموم کر رہی ہیں دل کو، دماغ کو، آنکھوں کو. طرح طرح کے کینسر پیدا ہو رہے ہیں، خون کا کینسر، دماغ کا کینسر، آنکھوں کا کینسر، میدے کا. بڑی عبرت کی چیز، کیونکہ مجھے دن سابقہ پڑتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. آپ لوگوں کو ہوشیار ہو جانے چاہیے. یہ تفریح نہیں ہے، یہ لعنت ہے. آخرت کے لحاظ سے بھی وہاں بھی جہنم ہے اور یہاں بھی جہنم ہے، سب برباد ہو رہے ہیں. نہیں تو ایسی چیزوں کو جب تک ان سے پرہیز نہیں کرو گے، آفیت نہیں ملے. 4000 آفیت کو صرف آفیت کس کو معلوم ہے؟ جس کا ضمیر پاک ہے اور جس کے اطوار پاک ہے اس کو آفیت. اور جہاں آلودگی کی گندگی ہے، یقیناً ان میں سرانند ہے، گندگی ہے، ناپاکی ہے. اور وہ ایک نئے سفید کپڑے پہن لینے سے، بنا سنگار کر کے اچھے خوبصورت کپڑے پہننے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ گندگی چھپ جائے، ناپاکی چھپ جائے. چھپ گئی دیکھنے میں، لیکن ضمیر تمہارا گندا، تمہارا دل گندا، تمہاری آنکھیں گندی، تمہاری زبان گندی، سب چیزیں گندی. اور گندی کا حق جانو، یہ تو جانو نہیں جانے. یہ گندگی جو جنت میں گندگی نہیں جانے، جنت ایک پاکیزہ چیز ہے، صاف چیز ہے. لیکن مسلمانوں کے لیے بھی جہنم ہے. مگر اس میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ مسلمان جو واقعی سچی دل سے ایمان لائیں اور اسلام لائیں، لیکن اشوار مال ماحول میں آ کے تو اس میں بھی اتفاق کرتے رہے، لیکن سودا نہیں کی، استقبال نہیں کی، بچے نہیں. اب ان کا انتقال ہو گیا. تو بھائی گندگی کی حالت میں تو جب مسجد میں بھی نہیں جا سکتے تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ تو اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مسلمانوں کو وہاں جہنم میں لے جایا جائے تاکہ ان کی جو گندگی ناپاکی صاف کر دی جائے، پھر اخیر میں جنت میں چلے جائیں. تو اگر اس پر راضی ہو تو رحم اللہ سے تنقیہ ہو جہنم کا اور جنت میں جانے کے لیے بنایا جائے تو ایمان سے کر لیجیے گا. جتنا ہو سودا بھی نہ کیجیے، چھوڑیے بھی نہیں. لیکن ایمان کا اقرار کرتے رہو، اسلام کا اقرار کرتے رہو. مرنے کے بعد عذاب ہوگا اور جانے کیا کیا ہوگا، پھر اس کے بعد صاف صاف کر کے جنت. اگر اس پر راضی ہو تو چلے جاؤ. اور کہیں گناہوں کو کرتے کرتے، یہاں کی ناپاک باتوں کرتے کرتے اگر شرک میں مبتلا ہو گئے تو پھر تو نظر بھی گئی، جنت بھی گئی، پھر دو تفریح سے جانا. کیسی عجیب بات ہے. ایک لطیفہ یاد آیا، یہ بڑی افسوس کی بات. سب یہ ختم ہو گئی، رمضان صحیح ختم ہوئے تو میں نے کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا بھرپور پورا فرما دیا، ایسا آتا فرما دیا، سب ایسا فرما دی. ملائکہ رحمت سے آئے، ہم نے نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، سجدے کیے، دعائیں مانگی، تہجد کرے، اللہ کا شکر احسان ہے. صاف مستقل پرہیزگار ہو گئے. تو ایک ساتھ جو ان سے باتیں کر رہے تھے، باتیں کرنے میں بات نہیں گا، ارے میں تو آپ بنے گا، من کا انتظار سے روزی روزے رکھنے کی بات بھی بنے گا. ارے کہیں بات ہی بنے گا، آپ نہیں اندازہ کر سکتے. مگر نہیں آتا مگر بالکل اطمینان رکھو، بالکل اطمینان رکھو. ایسے گناہ گاروں کے لیے جیسے آنکھ بند ہوگی جہنم کا دروازہ کھلا دو. تم کو یہی پسند ہے گناہ گاری اللہ کی رحمت سے نامزد ہو تو اس کی نافرمانی کر رہے
بالکل اطمینان رکھے تمہاری جگہ کا درجہ بالکل کھلا ہوگا, سیدھے چلے جانا, تمہارا موقع کے مطابق تمہاری دیکھا بات پوری ہو جائے کہ تم بڑے گنہگار, اللہ کی رحمتیں بھی تمہارے کام آئے, اس کے لفظیں بھی تمہارے کام آئے, اس کے وعدے بھی کام آئے تمہارے, تم اتنے بڑے گنہگار ہو, اللہ نے ان کا بھی ٹھکانا رکھا. کتنی افسوس نہ جو وعدہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے گناہ معاف کر دی, اس کو سچ میں بڑا گنہگار, تو بڑا حق ہے گنہگار ہونا. اگر حق ہے تو جہنم میں تمہارے لیے سب سے بڑا گناہ جانتے ہیں, سب سے بڑا گناہ یہ کہ اللہ کے رحمت سے معاملے دیا گیا. ان کو وعدہ فرماتے ہیں مقرر کرتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں کو معاف کیا, جس کا اتنا شدید گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, اس کا صرف ٹھکانا جہنم میں ہے. اللہ کی رحمت سے ناامید ہو کر ان سے بدگمانی کرنا کہ ہمارے گناہ جانے انہوں نے معاف کیے کہ یہ کبیرہ نہیں بلکہ بڑا رہتا ہے اور خدا بچائے سے خبردار رہتے ہیں. نہ کہو کہ جسے پکڑ لیے جاؤ تو پھر جہنم نہیں جانا پڑے. سب گناہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. ایک بات اور بات آ گئی کہ یہ ماحول ایسا منتقل ہوا خیال کہ ہم لوگ ماحول میں اس طرح مرتب ہو رہے ہیں کہ یہاں شرائط ہو رہے ہیں, ہماری طبیعتیں اس سے معاملے ہو رہی ہیں. اور حدیث شریف کا مضمون یہ ہے کہ عدم ذریعے کا ایمان یہ ہے کہ خصوصی گناہوں سے نفرت قلب جو بھی ہمارے پاس نہیں اس کو بھی ہم محروم ہو گئے. میں نے کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں جانے پر کہا اپنی امت کی کیا بتایا گیا. جو میں نے دعا تنور جو کری اس میں تھا نسل کو من جاتے ہو یہ قرار کرواتے ہیں ذکر ذکر واجب ہے, اس میں یہ نماز میں دعا کری جاتی ہے نسل کو من جاتے ہو جائے. یعنی کر کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں ضرورت سے تو ہو جائے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم واقعی ایسا کرتے ہیں بلکہ تمنا کرتے ہیں کہ ایسے ہم ہو جائیں کہ پھر خصوصی والوں کو چھوڑ دیں کر دیں. تو یہ درجہ ہے. اور خاص سے کہلوا دیا نبی رحمت نے ان کا اللہ اس کا نہیں اقرار کو کرو تم کہ نہ لو نہ رکھو من لگے ہوتا. جو لوگ خصوصی کر رہے ہیں ہم ان کو کر کرتے ہیں, ان سے لوگ نہیں رکھتے. یا اللہ ایسا کر دیجیے کہ ہمارا کہتے ہیں کہ پھر خصوصی سے ان سے مطلب ہو جائے. جب خار سے کہلوا لیا ہے تو پھر خار یہ کہ ان شاء اللہ بخش ہو جائے. ایسا رہنے کو مانتا کہ حال نہ کہیں لیکن جب خال ہے تو ایمان کہا پتا ہو جائے. ایمان کہا پتا ابھی اللہ تعالیٰ سے مدد کیجیے طبیعت بناؤ چھوٹے سے دور مانو. اب میں ایک ترکیب فیصلوں میں سے بتا چکا ہوں, پھر ارد کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آخرت کے تفضل کو کرو. یہاں جنت بھی ہے جگہ بھی ہے, وہاں کوئی پیٹ کبیر ہو تمہاری بحث سے تمہاری مجبوریاں کام نہیں آئیں گی. جیسے عمل ہوں گے منیا مل مثالوں کرتے ہیں ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا, ایک ایک ذرے کا حساب میں اللہ تعالیٰ معاف کرے نہ ثابت قدم نہ رہ سکیں گے نہ حساب دے سکیں گے. اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا, خیر کا بھی ہوگا شر کا بھی ہوگا. اب یہ غنیمت ہے وہ شبہات ہیں نمازیں پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں فائدے خیر ہمیں شر سے نہ وہ دعا جو ہے میں بھی پڑھوں گا کہ نبی کریم نے دعا مانگ کر سفر احسان عظیم فرما دیا ہے, ایسا احسان فرما دیا ہے اپنی امت کے اوپر. میرے خیال میں ہزاروں مہمان کے حضور میں رحمتیں فرمائی ہیں. میں اس دعا سے تو بھرپور رحمتوں کروں کہ میں اللہ بہت مقبول ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا مقام خود عطا فرمایا ہے, مجھے آخر نبی آخر جمع بنایا ہے, میں رحمت للعالمین ہوں. ایسا ہوں لیکن تم میری امتی ہو اور تم میرا جی چاہتا ہے کہ امتی ہونے سے میرا حق ادا کرو. مجھے ادا کرتے بنتا ہے کہ میں دعا مانگتا ہوں اس دعا سے بہت نہیں چاہتا ہوں. یہ دنیا جو ہے اور آخرت جو ہے وہ خیر ہے. شر و خیر اتنا ہے, خیر بھی ہے شر بھی ہے. اور اس کی عادت جو ہے خیر کا ٹھکانا جنت ہے اور شر کا جانا ٹھکانا ہوگا. تو دنیا میں بھی خیر و شر اس لیے ہے کہ جنت کا کرنا ہے. اگر خیر کرو گے جنت سے جاؤ گے, شر کرو گے دوزخ میں جاؤ گے. اب صاحب ایمان ہو چاہتے تھے جب شر کا ارتکاب ہے اور شر کو نہیں چھوڑتے تو اس کو سمجھا دیکھنا پڑے.
کہ اچھی دعا مانگا کرو ہر نماز میں. اللہ نے تو میں ظاہر میں پڑھ رہا ہوں جیسے اللہ نے تو میں خیر اور تمام دعائیں تو حضور خدا دی، لیکن اس قدر اہم اور اس کو مضبوط کر دیا ہے کسی دعا میں یہ بات نہیں ہے کہ اپنا اس میں گرامی شامل کرتی اس دنیا خیر و شر میں جہاں خیر بھی ہے شر بھی ہے اور تمام اسی پھیلا ہوا ہے. تاکہ جو دعا مانگو اللہ من خیر، یہ اللہ میں آپ کے خیر طلب کرتا ہوں ماشاءاللہ جو آپ کے نبی کریم نے خیر طلب کیا اور آپ نے کون سا خیر بھی طلب نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی مرضی سے واپس ہو کر مرضیات سے واپس ہو کر جتنے خیر سے اپنی امت کے لیے مانگے اور اس پر من کیا تو یہ دعا مانگو اللہ منی صدقہ من خیر ماشاءاللہ میں نظر نہیں ان نجات مقبول نہیں دیا نجات مقبول نہیں دی کیا مانگو اللہ نے نعوذ بک من شر تمام عالم کائنات سے بھرا دیا اعلیٰ حضور کا بڑے کائنات سے ہر شر سے پناہ کیونکہ جتنا منہ کو دھیان دینے کے لیے تو احاطہ کر لیا آپ نے اپنے رحمت للعالمین سے اس تمام شر کا جو دنیا میں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس پناہ مانگتا ہوں میں کہتے جس سے پناہ مانگے آپ کے مریض رہنے سے لیتے تو یہ دعا مقبول ہے انشاءاللہ خیر آپ کو ملے گا اور شر سے آپ بچ جائیں گے. جو خیر ملے گا جس کو آپ کو احساس دیے جو شر سے آپ بچ جائیں گے جس کو آپ کو احساس دیے تو اس دعا کو کرو اس نیت سے کرو کہ ہم تو ادراک ہمارے باطل احساسات ہمارے باطل ہم خیر کو خیر سمجھتے ہیں شر کو شر سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے سے احساسات بھی خیر و شر سے خاصے ہیں پھر ہم وہی خیر مانگتے ہیں جو آپ سے نبی سے ماشاءاللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں اس میں گرامی شامل ہے وہ دعا کہ یقیناً ایمان لاؤ کا کوئی دعا کرے اس میں شک ہے نہیں کہ اپنے اس میں گرامی شامل کر دینا بہت بڑی ہے. اور میں پناہ مانگتا ہوں تمام شر سے جو آپ نے نبی سے نہیں کرنا بھائی بات یہی ارے سادے ایمان ہے دن کے عزمت لے کر آئے محبت ہے کچھ تو حق ادا کرو کچھ تو پڑھا نہ ہو کچھ اپنے دنیا کی باتیں کرو باتیں سننے سے کیا ہوتا ہے جب تک احترام ملنا کرے تو کوئی دیر بیٹھ جایا کرو ماحول سے الگ ہو کر تحجد کے بعد عشاء کے بعد فجر کے بعد کہ اللہ آپ کا بندہ آپ کا ایمان لایا آپ کی نبی کریم پر چل رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا انہوں نے مجھے سب بتا دی کہ یہ پاکیزہ چیزیں ہیں یہ ناپاک چیزیں ہیں سب مجھے معلوم دیکھیے راجا میں ایسے ماحول میں ہوں کہ سارا ماحول اسی طرح حاوی آ گیا ہے میرے اوپر ماحول سے کیا کریں اس ماحول ہی میں رہنا ہے مجھے یہاں تمام صحیح سب ہو رہا ہے یہاں خیر کا نام ہی نہیں ہے حضانیت ہے بے چرمی ہے بے غیرتی ہے جگہ جگہ لانتیں ہیں جگہ جگہ بزرگ ناپاکیاں ہو رہی ہیں یا اللہ اس ماحول میں میں اپنے ایمان کو چاہتے تھے جب ایمان کیا ہے تو ہے آپ یہ آپ ہی سے حفاظت یا میرے بچے کا سب کا اپنے نبی رہنے سکیں مجھے اس ماحول کی لانتوں سے بچائیں میرے اہلیال سے میرے اب یہ تمہاری شرکت سے تقاضا یہ ہے کہ اپنے بھی مانگتے ہو کہ اپنے اہلیال کے لیے اپنے ماحول کے لیے اپنے عزیز وقاری کے لیے اور تمام مسلمان رہیں یہ سب تعلیم ہم کو دیجیے بھائی مانگنے والا محروم نہیں رہے گا یا جب ایمان لاؤ کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے خبردار ایمان ثابت ہو جائے گا اگر بدگمانی کرو کہ میری دعا کو بھی مل جائے انہوں نے وعدہ کر دیا ہے کہ سب سے ضروری تم دعا کرو نہ قبول کرو کتنی بڑی بات ہے ہماری کیا حیثیت ہے تمام عالمی کائنات کی کوئی ہستی نے کہ جو جس کا اتفاق کر دی سکے کہ جو ہم کو چیزیں مان لیں نر انہوں نے اپنے نواز سے وعدہ فرما دیا کہ ہم قبول کر دیتے اور جو اس کا جو دیکھ رہنا آتا ہے کہ جو بہت سی دعائیں مانگتے ہیں بہت سی پریشانیاں نہیں رکھا ہوتی جب ایسے کام دے تو میں اپنے خالق کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے ہیں پھر محروم رہو گے ارے کبھی نہیں محروم کہ ہماری دعا کو قبول ہی نہیں ہماری دعا قبول نہیں بیماری رفع نہیں تناوت نہیں تو اللہ نے فیصلہ کرنا دیا ایسا ہم کو بس کر دیا تو ہم بتاتے ہیں ہم خالق ہیں تمہارے عالم انسان کے خالق ہیں ماحول کے خالق ہیں ہم تم مستقبل کو نہیں جانتے ہم تم مستقبل بھی جانتے ہیں تمہارے لیے کیا ایسا ہم تحبت سے کریں گے اس لیے کو تم مانگ رہے ہو ہم سے تمہارے لیے نقصان دے اس میں تمہارا نقصان ہو جائے گا دنیا کا بھی آپ ہم نہیں دیں گے ہم اس کے وزن تمہیں کے طور پر دعا قبول ہو گئی تمہیں لیکن تم نے ایسی چیز مانگی تھی جو تمہارے لیے نقصان کی تھی دنیا میں بھی آخرت میں اور آج بھی تھی ہم تمہیں اس کے ایسی چیز دیں گے جو اس سے بہتر ہوگی اور جائیں گے یہ ان کا وعدہ
आसान शत्रुभूषण और और बहुत सी चीजें तो नापसंद करते हो, बीमारी परेशानी, लेकिन ये तो अल्लाह मियाँ कहते हम जानते हैं कि हमें ये खैर, अरे जो अल्लाह मियाँ जिसको खैर समझे तो बस यही चीजें हमारे लिए काफी है। हमारे समझने से क्या होता है, इस पर ईमान लाओ। तो अल्लाह मियाँ ने जो करना दिया दुआ मांगो, अब जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा हम कर देंगे, दुनिया में लिया। अगर इसके खिलाफ क्या देखो तुम भागी कराओगे काफिर मुश्किल निकालेंगे, तो सारे मुश्किल अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए मालूम कर दिए। अपने ईमान के सलामती के लिए, अपने ईमान की बका के लिए कम से कम एक जो न्याज के साथ उसका हक इतना पैदा करो कि अब की बारगाह में एक जो न्याज ये तो कह दो कि रब्बना आतिना फिद दुनिया, यहाँ की शर से बचा दीजिए, हर ऐसा फरमा दीजिए। ये माहौल हमको घेरे हुए, हम बर्बाद तबाह हो रहे हैं, हमारा माहौल ऐसी है, ये सब बर्बाद हो रहे हैं, ये अल्लाह क्या नतीजा होगा। हजारों तरह की बीमारियाँ, हजारों तरह की परेशानियाँ, घर घर दवाई, घर ये सब को छोड़े, सब काम आते हैं हमारे, सब काम आते हैं, सब काम आते हैं हमारे। ऐसे तौबा भी नहीं करते, बिना करते तो बैठ जाओ कहने माहौल को कहो करना मांगे कि अल्लाह हमसे न बचे आप जाए। और मैंने अपनी बात से बूढ़े बच्चे अमदन कदम जब तक गुनाह किए हैं कि अल्लाह आपके सब माफ करना, ये अल्लाह माफ करना, मुआवजा न करना। अब किसने कह रहे हो, किसने वादा किया कि हम तुम्हारी जान खत्म करेंगे, तुमको मफर करेंगे, और ऐसे कलाम दे दिया है। अगर इस पर ईमान नहीं है, अपनी गुनहगारी का ज्यादा है इसका तो अल्लाह का माफ है। तो रब्बना अगर आते हम मिलना या अल्लाह ये बीमारी, ये परेशानी हमसे बर्दाश्त नहीं होती, या अल्लाह ये वाक़यात जिंदगी हमसे बर्दाश्त नहीं होती, या अल्लाह ये माहौल हम पर गालिब आ रहा, कहो अल्लाह मियाँ खुद कहला रहे हैं इसका ईमान लाओ, उसका जो कह रहे हो ये सोच रहे हो। रब्बना वाला तो हम मिलना वाला था, ए अल्लाह ऐसा बोलने डालिए, ये बीमारी, ये परेशानी, ये खलफिसात या तो ना हो दो, या तो नहीं, हम बंदे हमारी मदद नहीं। रब्बना वाला तो हम मिलना वाला था, माफ हमसे नहीं बच जाते तो आप अब क्यों नहीं होता, इसलिए हमारे समाज आँख बैठी थी तौबा नहीं की, जबान बैठी थी तौबा नहीं की, दिल बैठा था तौबा नहीं की, माल ऐसे कर गए जो खिलाफ शरा के नापाक से गंदे थे, शादी नहीं हुआ उन्होंने जो सीखा। तो अल्लाह ने कहला रहे हैं याद रखो, ईमान लाओ कि जो कहला रहे हैं जरूर इसको मारते हैं, नहीं तो हम लोग होता क्योंकि बना बड़ा था वाह मानना या अल्लाह माफ करना हमारी क्षमा करना, वक्त लेना हमारी मकसद। अगर हम ना हम करें किससे कह रहा है, कौन कहलवा रहा है, ये समझ लेना चाहिए कि जो मकसद का मालिक है, जो रहमत का मालिक है, और जो तुमसे कहलवा रहा है जो क्या तुमको देगा नहीं, वो आप मानना, माफ करना, वक्त करना, वरना अंत मौलाना, ये कह दिया आप हुज्जत तमाम हो गई कि तुमने सही तरीके से तुमने ऐसी हस्ती को, ऐसी बात को मुखातिब कर दिया है कि जो तुम्हारे लिए जरूर करेगा। अंत मौलाना कहते अल्लाह ने यकीन दिलवा दिया कि तुमने माफ भी कर दिया, मकसद भी कर दिया, रहम भी करवा दिया, जितना है अब क्या परेशानी दफा हो जाने लगा। उसके अंदर जो सामने से निकल गई, थोड़े दिनों में ये दफा हो गया तो पता नहीं चले बदलाव कर अल्लाह जब ईमान दिया है तो इससे आप हिफाजत भी करना। माहौल भारत जड़ है, डाके पड़ रहे हैं हमारी ईमान की, खड़े बंदों, खास करके माशरा, खास करके माहौल हम पर हमारी ईमान इस्लाम पर डाके डाल रहा है, और हम बेहिस्सों से चले जा रहे हैं। ये अल्लाह हम निस्बत करें अपने आप को नबी रहमत से उम्मती होने से, और अलानिया गुनाह करें, अलानिया से इसको फजूल करें, और जरूरी से फजूल करें, और माहौल के अंदर नापाकी के अंदर मुलव्विस हों, और फिर कहें कि सादे ईमान की अल्लाह होता है, इसको हकीकत में तर्जीह के वाकई ईमान डाला, वाकई ईमान उनका क्या करना, उसमें कुदरत क्या करना, और क्या उसके फजूल के मुकाबला करने की तफसीर क्या करना। या अल्लाह या अल्लाह बना बात नाम आपने नबी रहमत अपने नबियों के जरिए से जो उनसे वादे किए हैं, बड़ा सबसे नहीं क्या हम तो गुस्सा न कीजिए, हमें माफी करना दिए, माफी में सचिन दुनिया हो जाएगा, दुनिया के स्वामियों से भी बचा दी थी। आप किससे मांग रहे हो दुआ, यकीन रखो किससे मांग रहे हो, जिसने वादे किए दुआ करो, जिस पर ईमान लाए हो, जैसे नबी रहमत की वसीले से जिससे ताल्लुक पैदा हुआ, दुआ हम रानी हम कोई दुआ बता रहे हैं कि तुम यूँ करो, बस कहते हैं कि अल्लाह हमसे मुआवजा न करना, तो बिना लाभ आपको यकीन आओ, क्या अल्लाह मुआवजा न करना दिए,
اور ہمارے معاف کر دیجیے. وقت اللہ غرض ایمان سے مولانا یقین لانے ایمان حاصل ہو گیا تمہیں اس کی قدر کرو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہ کریے لا تفریق المیعاد. اللہ کہتے ہیں ہم کہیں بھی کو وعدہ کر لیتے کہیں بھی مخالف نہیں. ان میں سب بات فرماتے ہیں ہماری بات ایسی ہے کہ جو ہم وعدہ کر دیتے ہیں کبھی تو اس سے اللہ کے وعدے سے ایمان لاؤ کہ جو مقصد چاہتا ہے توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے گناہوں کو چھوڑتا ہے کرتا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہماری حمایت کرنا چاہتے ہم نے تمہیں معاف کر دیا مقصد کر دیا. دنیا میں بھی آخرت میں بالکل تقریر میں بیٹھ کے اس طرح سے صبح شام کیا کر دیا کرے انشاءاللہ تعالیٰ کرے. یا اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہماری ایمانوں میں قوت عطا فرما دے. اس کے تقاضے بیدار فرما دے. اس کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہم سے غلطی سے شہد و محمد جو گناہ ہوتے ہیں آنکھوں سے زبان سے معاملات کی آپ علی میں قبول ہیں یہ سب معاف فرما دیں. ہماری صلاحیتیں درست کر دیں. ایمان میں قوت عطا فرما دیں. اس کے تقاضوں کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. ہر لفظ سے یا اللہ توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما دیں. ہمیں پاک و صاف رکھیے ہمیشہ پاک و صاف رکھیے. یا اللہ جب ان دنیا سے جائیں بالکل پاک و صاف. یا اللہ کوئی ہم سے معاف جانا کسی سے ہم سے معاف آپ حاضر مطلق ہیں. ہم پر ایمان لائے ہیں اپنی نبی رحمت سے ایمان لائے ہیں. ہم اپنی غلطیوں کو کوتاہیوں کے اعتراف کرتے ہیں. یا اللہ نبی رحمت سے ہماری ایمانوں کی ہماری اسلام کی حفاظت فرمائیے. ہم آپ ہی کی حفاظت کے بغیر ہم سے نہیں کر سکیں. اللہ ہم نیکی کر سکیں گے وضو کر سکیں آپ ہماری مدد کریں. ہم پر بھی رحم کیجیے ہمارے حضرات کے بھی ہمارے عزیز وفارے کے بھی ہمارے دوست احباب بھی اور تمام مسلمانوں کے بھی اللہ مغفر بالمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الحمد للہ یہ اللہ سبھی پر رحم کیجیے. ہماری دعا سچے حق میں پوری کریے. ربنا تقبل منا خدا رہنا بہتر کریے رحمت العالمین آمین الہ العالمین آمین آمین الحمد للہ.